دیکھیں میں صرف یہ عرض کروں گا، ایڈوائس تو خیر بینگ اے جرنلسٹ آپ کیا کسی کو، میں ایک آبزرویشن ہے میری، میں آبزرویشن تو میں صرف یہ دوں گا کہ دیکھیے جہاں عمران خان صاحب کھڑے ہیں کچھ چیزوں کو تو انہوں نے، اگر فیکٹس کے اوپر بات کریں، کچھ چیزوں کو تو انہوں نے غلط ثابت کیا ہے نا. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں 2 دن نہیں نکالیں گے، 3 دن نہیں نکالیں گے، اگلا 1.5 سال سے جیل میں ہی ہے. ٹھیک ہے کچھ سہولتیں مل گئیں، کو واپس چلی گئیں، کو آ رہی ہیں جا رہی ہیں. کچھ تجزیہ کا، سوری میں آپ کی بات تھاٹ پروسیس کاٹ رہا ہوں، لیکن چند تجزیہ کاروں نے کہا ہے اگر وہ اندر ہیں تو اپنی مرضی سے اندر. چلے وہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ ٹھیک ہے بالکل، وہ ایک اپنا نقطہ نظر ہے. دیکھیے اب ایشو کیا ہے، اگر اس کو آپ ریئلسٹکلی دیکھیں، عمران خان صاحب اگر اس وقت جیل کے اندر ہیں، سیاستدان اپنے لیے رستے ڈھونڈتا بھی ہے، رستے نکالتا بھی ہے. ٹھیک ہے، بہت احترام کے ساتھ ہم نے عمران خان صاحب کی سیاست کو یا تحریک انصاف کی سیاست کو میں ہمیشہ کہتا تھا دے آر ایز گڈ اور ایز بیڈ ایز اینی ادر پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل. ٹھیک ہے. پاور پالیٹکس ایک بڑی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے، وی آل نو. خان صاحب نے بھی پاور کو پرسیو کیا ہے نا، جو بتایا جاتا ہے 22 سالہ جدوجہد. بھائی وہ 22 سالہ جدوجہد اس وقت تک ٹکے ٹوکری تھی جب تک جنرل پاشا صاحب کی دست شفقت نہیں آئی تھی. پاشا صاحب آئے، پھر ظہیر الاسلام صاحب، پھر فیض حمید صاحب، یعنی باجوہ صاحب پہلے، تو پھر زیادہ وہ بھاگ لگے اور سارا ہوا. ہاں عمران خان صاحب کو جینون ان کی پاپولیرٹی ان کے اقتدار کے بعد ملی 2022 کے اندر. وہ ایک جینون آؤٹ پور تھا، لوگ ان کے لیے نکلے اور انہوں نے پھر آرگینک تھا اور وہ ثابت بھی کیا، وہ نظر بھی آتا تھا. دیکھیے اب ایشو کیا ہے، ایشو یہ ہے کہ بہت سارے کام آپ نے گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر کرنا ہوتا ہے نا. اگر ہم یہ کہیں کہ فسطائیت یا بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں ہیں، اچھا جی بالکل ہیں، دیکھیں یہاں پر آواز دبا دی جاتی ہے، سب کچھ ہے. ہر ملک کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے اگر آپ کی نظر سے ٹویٹ گزرا ہوگا آلدو اس کا پی ٹی آئی آفیشل سے، نہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ میں فیڈرل فنڈنگ کٹ کر دوں گا تمام سکولز کی اور یونیورسٹیز کی جو احتجاج انلیگل احتجاج کریں گے ان کے مطابق. انلیگل احتجاج کیا کہ اگر کوئی اسرائیل کے خلاف کرے گا اور غزہ کے حق میں کرے گا. ایشو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں تو بائی اینڈ لارج آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کمپیریزن، لیکن ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں. خان صاحب کو اگر آج اس سٹیج پر ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے پاور پالیٹکس میں کیسے واپس آنا ہے. اگر تو خان صاحب کی جدوجہد صرف اصولوں اور سویلین سپریمیسی اور آئین کی سربلندی کے لیے ہوتی تو یقین مانے خان صاحب کے چہرے پر وہ تبسم نہ آتا اور وہ خوشی نہ آتی جب انہیں پتہ چلا کہ بیرسٹر غور خان صاحب کی پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے. جو جس طرح انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا، جتنا انہوں نے خوشی کی، اور جس طرح سے پھر وہ کئی سابق جرنیلوں کو بھیجتے رہے ہیں جن میں سے کچھ معزز لوگ ہیں جو ایک خاص دفتر تک ان کی رسائی ہوئی ہے، اس سے آگے نہیں وہ جا سکے. کیا خان صاحب نے ایسا نہیں کیا؟ بالکل کیا. اور انہوں نے بار بار کیا انہوں نے نہیں کہا کہ میں پیغام بھیج رہا ہوں مجھے جواب نہیں آ رہا، مجھ سے بات کریں، اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ مقرر کرے، مجھ سے بات کرے. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات کیا ہے، اگر آپ نے روٹ وہی لینا ہے اور سارا کچھ وہی کرنا ہے تو مائنڈ یو آج یہ اقتدار میں ہے، کل اگر خان صاحب دوبارہ آئے تو یقین مانے خان صاحب کا ایجنڈا کیا ہوگا کہ نہیں میں آ گیا ہوں، میں آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوں، آگے کو اگر تابعداری میں فرق تھا تو نہیں ہوگا، لیکن ان کا ٹیٹوا میں دبواؤں گا آپ سے. دبانا آپ نہیں ہے میرے لیے، لیکن میں دباؤں گا اور ذرا صحیح کر کے. یو ڈونٹ تھنک ہی وڈ بی چینجڈ عمران خان؟ دیکھیے کہتے ہیں نا جیل گزارنے کے بعد انسان کا تھاٹ پروسیس بہت چینج ہو جاتا ہے. دیکھیے انسان کی جو چیز جو آپ اس سے انسان سے علیحدہ نہیں کر سکتے نا، وہ ہے دا ویری ہیومن ایلیمنٹ، جو بیسک ڈی این اے، جو بیسک آپ کا ہو نا وہ نہیں کر سکتے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، خان صاحب جب اقتدار میں ہے یقین مانے وہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ایم ایل این سے یا فلاں، آپ انڈیپینڈنٹلی اگر بہت ساری چیزوں کو آبزرو کریں، خان صاحب کہتے ہیں ان ساروں کو اندر رکھو گے تو میں اقتدار میں رہوں گا. ان ساروں کو فارغ کریں، ایلیمینیٹ کریں ان کو پولیٹیکلی. یہ ٹینیبل آپشن ہی نہیں رہنے چاہیے میرے خلاف، تاکہ میری 5000 بندے کو مارنے باتیں وہ ہمارے بھائی واڈا صاحب بھی فرماتے تھے نا. دیکھیں یہ سوچ کہیں نہ کہیں تو ایگزسٹ کرتی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک پولیٹیکل اینیمل ہیں اور آپ نے اس ملک کے اندر اقتدار میں واپس آنا ہے تو دیکھیے میں اب بات ذرا کھلی کروں گا، وہ ڈنڈے کے زور پہ تڑ کے تو نہیں آپ آ سکتے کہ ہاں جی میں بہت تگڑا ہے گا، ٹھیک ہے تسی کر لو. تو وہ تھا نا تیرا باپ بھی دے گا آزادی. تو اگلوں نے کہا کہ اچھا جی پھر باپ سے لیں آزادی. اگلوں نے کہا نا کہ پھر لے لیں باپ سے آزادی. پھر جب انہوں نے کہا باپ سے آزادی مل گئی ہے تو ہن تسی آزادی انجوائے کرو رج کے. ٹھیک. تو اگر آپ اس کو جو میں نے ابھی عرض کیا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو دیٹ ایکچولی انکیپسولیٹس دی انٹائر 7 decades آف پاکستان's politics. صحیح. سو یہ ریئلائزیشن میرے خیال میں ہر ایک کو اب ہونی چاہیے.